صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں ایک مہمان آئے، انہوں نے اس مہمان کو اپنے گھر لے لیا۔ اتفاق ایسا کہ ان کے گھر اس دن کھانا بنا نہیں تھا۔ ان کی بیوی کہتی ایک ہی آدمی کا کھانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اظہری نیٹ ورک چینل، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا بالکل ہی نہ بھولیں، اس لیے کہ آپ کے پاس ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آتی رہے۔ تو بیان کو شروع کرتے ہیں۔ آپ مہمان بھی لے کر کے آئے، بچہ بھی ہے گھر میں، تو آپ نے اس وقت کہا مجھے تو اس کی خبر نہیں تھی، لیکن اب کیا کیا جائے۔ وہ بیویاں بھی ایسی نہیں جو کوسنے والی ہیں، پوچھا بھی نہیں، بتایا بھی نہیں، لے کے آ گئے، انتظام کیسے ہوگا۔ وہ صحابیہ تھی، وہ کہتی ہیں کوئی بات نہیں، فکر نہ کریں، رسول اللہ کا مہمان ہے۔ آپ جب دسترخوان پر بیٹھیں تو چراغ کو میں گل کر دیتی ہوں، اندھیرا ہو جائے اور میں بچے کو تھپک کر پہلے ہی سے سلا دوں گی۔ آپ مہمان کے سامنے کھانا رکھے رہنا اور منہ ایسی ہی چلاتے رہو تاکہ مہمان کو لگے کہ آپ بھی کھا رہے ہیں اور مہمان پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لے گا۔ یہ خواتین ہیں مدینے کی۔ مہمان کو لایا گیا اور جیسے ہی دسترخوان پر بیٹھے تو چراغ گل کر دیا گیا۔ بچہ پہلے سے سویا ہوا تھا، بیوی نے بھی نہیں کھایا، شوہر بیٹھے دسترخوان پر اور صرف منہ چباتے رہے۔ مہمان کو ایسا لگا کہ وہ بھی کھا رہے ہیں، ایک ہی آدمی کا کھانا تھا، مہمان پیٹ بھر کر اندھیرے میں پورا کھانا کھا لیا، اور اس کے بعد دونوں شوہر بیوی بچہ گھر میں بھوکے ہی سوئے۔ صبح یہ مہمان شکم سیر ہو کر اٹھے، فجر میں حضرت طلحہ آئے بھی نہیں تھے کہ جبرائیل امین پہلے حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے صحابی نے جو مہمان کی عزت کی ضیافت کی، رب تبارک و تعالی فرشتوں پر رشک فرما رہا ہے، یہ میرے نبی کے ساتھی ہیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا، یہ وہ صحابہ تھے جو دوسروں پر اپنی ساری چیزیں قربان کر دیتے تھے، ترجیح دیتے تھے۔ ایثار اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ چیزیں آج ہمارے سے دور ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں۔ سیلفش بنتی جا رہی ہے ساری قوم کہ پہلا اپنا دیکھو بعد میں دوسروں کا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہ معمول تھا ہی نہیں۔ یہ والا جو جملہ ہے نا، پہلے خود کا دیکھو اور پھر اس کے بعد دنیا کو دیکھو، یہ صحابہ کا معمول نہیں تھا۔ صحابہ اکرام کا معمول تو یہ تھا کہ ان کے ایک گھر میں مدینہ طیبہ میں بکری کی بھنے ہوئے گوشت کا ایک حصہ آیا تھا ایک صحابی کے گھر، انہوں نے پڑوس میں دے دیا کہ وہ میرے سے زیادہ بھوکے ہیں، اور پڑوسی بھی کھا نہیں لیے، انہوں نے اپنے پڑوس میں دے دیا کہ ان کو زیادہ بھوک ہوگی، وہ تیسرے نے چوتھے کو دے دیا۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ وہ بکری کا گوشت گھومتے گھومتے واپس پھر پہلے صحابی کے گھر آ گیا، پورے مدینے کے گھروں پہ وہ گھومتا رہا۔ ہر ایک کا یہ خیال تھا کہ مجھ سے زیادہ میرے پڑوسی کا حق ہے۔ تو یہ معاشرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا تھا۔ حضرت طلحہ کی اور کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو سخاوت میں آپ کی مثال نہیں تھی۔ صحابہ خود کہتے ہیں کہ ان کا ہاتھ اتنا وسیع تھا، اتنا کشادہ تھا کہ ہر وقت نوازتے اور خود اپنے لیے کوئی چیز نہیں رکھتے تھے۔ جنگوں میں آپ کا حال یہ تھا۔ ہاں، ایک تاریخ یہ بھی ہے کہ جنگ بدر میں آپ شریک نہیں تھے۔ سارے بڑے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ جنگ بدر کے شریک لوگ ہیں، اور جنگ بدر میں جو صحابہ شریک ہیں ان کا مقام قرآن میں بھی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی کوئی بدری صحابی آتے، یعنی جنگ بدر کے شریک صحابی آتے، تو حضور دوسرے صحابہ سے کہتے کھڑے ہو جاؤ، ان کو جگہ دو۔ اس لیے کہ جبرائیل امین بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ان صحابہ اکرام سے راضی ہے جو جنگ بدر میں آپ کے ساتھ تھے، اور وہ ملائکہ جو مدد کے لیے اترے تھے وہ سارے فرشتوں میں افضل قرار دیے جاتے ہیں بدر کے میدان میں جو آئے تھے۔ تو حضرت طلحہ بدر میں نہیں گئے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ پیچھے رہ گئے تھے یا کوئی مسئلہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کو اور حضرت سعید، دو صحابی ہیں، ان کو مکہ کے اس قافلے کی خبر لینے کے لیے پہلے ہی بھیجے تھے جو قافلے کو روکنا تھا بدر کے میدان میں، اور وہ اس قافلے کی خبر لینے کے لیے گئے تھے، کافی دور چلے گئے۔ اس وقت تک تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اگر آپ لوگوں کو مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ بیان اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور لائک بھی ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔